بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إن الأبرار لفي نعيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ آج ہم ریکیپ لے لیتے ہیں، پہلے ایک چھوٹا سا ریکیپ، اور کی جو نیو سسٹر جوائن ہوئے ہیں وہ کور کر لے جو پیچھے کا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ چوتھے اور آخری خلیفہ جو تھے وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے والد ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کی کنیت تھی اپنے بیٹے کے نام پر، اپنے سب سے بڑے بیٹے طالب کے نام پر ان کی یہ کنیت تھی، اصل ان کا نام تھا عبد مناف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور ان کی بیوی، پہلی بیوی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے آپ کے بچے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محسن، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ہم نے ابو طالب کے بارے میں سنا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ان کو جہنم میں سب سے کم عذاب ملے گا، ان کو ایسی چپلیں پہنائی جائے گی آگ کی جس سے ان مطلب دماغ کھولنے لگتا ہے، لیکن یہ جہنم کا سب سے کم، سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دم خیال رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں، اور ان کا قبول اسلام کا واقعہ کہ جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ جو ہے تبلیغ کرتے، سب کو دھیرے دھیرے اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور جب یہ وقت آیا کہ ہجرت کرنے کا موقع ہے تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی اس سنت کو انجام دیا۔ جب شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ابو طالب کیا کرتے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے اور ان کی جگہ، ان کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے۔ ایک منٹ رکیے۔ ان کے بستر پر لیٹا کرتے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو انہوں نے ان کو اپنی جگہ لٹایا، اور یہاں تک کہ موت کا خوف تھا پھر بھی آپ وہاں پر لیٹے ان کی جگہ، اور امانت دار بھی تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت دار تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے امانتیں دے کر اکیلے ہجرت کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تلوار دی تھی جس کا نام تھا ذوالفقار، اور اس ذوالفقار کا معنی ہے سوری وہ تلوار جو تھی ذوالفقار اتنی ہیوی تھی کہ اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا نارمل آدمی، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھاتے اور اس طرح ان پر لوگوں پر وار کرتے، مطلب منافقین مشرکین جو کفار تھے، دشمنوں کے مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی صفے کی صفے ایک بار میں الٹ دیتے اس تلوار سے۔ اور آگے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ اچھا انشاءاللہ آج ہم یہاں سے نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اور ایک یہاں ریکیپ میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور وہاں پہ یہ اشعار پڑھتے۔ وہ اشعار کیا تھے کہ وہ لوگ برابر نہیں جو تعمیر میں لگے ہیں، جو حصہ لے رہے ہیں کام میں، اور ان کے کن کے جو یوں ہی بیٹھے ہوئے، یعنی کام کرو گے تو اجر ملے گا، دین کی راہ میں صرف بیٹھے بیٹھے منہ چلانے سے یہ کام نہیں بنے۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ کچھ فضائل جو ان کی بہت سارے فضائل ہیں، بلکہ کافی سارے ایسے فضائل ہیں جو ضعیف ہے، ایسی حدیثیں جو ضعیف ہے، ان کی شان میں ان کی محبت میں لوگوں نے گھڑ لی ہے اپنے سے، اتنا بلند ان کو درجہ دے دیا ہے، لیکن جو ہم حدیث سے صحیح ثابت ہے، انشاءاللہ ان کو آج کچھ فضائل وہ ہم دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا، میں کل ضرور اس آدمی کو یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ سویرے سویرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا اس سے ملے۔ اچھا دیکھیے، جب یہ خیبر کی جب جنگ تھی، اس وقت اللہ کے نبی نے جب کہا نا کہ میں اس شخص کو یہ علم دوں گا، اس شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جو خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو فرسٹ اسٹیٹمنٹ جو تھی نا، اس پہ سارے صحابہ خوش تھے کہ ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا نمبر آ سکتا ہے، ہمارا نمبر۔ سب اپنے من میں یہ سوچ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے دوسری اسٹیٹمنٹ سنی کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، تو اب سب شک میں پڑے کہ کیا اللہ پاک اور اللہ کے رسول ہم سے محبت کرتے؟ ہاں، کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہم سے؟ یہ جو سٹیٹمنٹ اللہ کی نبی نے دی ہے، اس کے قابل ہم ہیں؟ پوری رات وہ بے چین رہے کہ اللہ کے نبی کس کو جھنڈا دیں گے، کس کو علم پکڑائیں گے۔ تو جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہے، ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، تو وہ فوراً اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھے وہ، یہ مطلب آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا،
اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تیرے لیے یہ مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اچھا، سرخ اونٹوں سے بہتر کیوں کہا گیا؟ سرخ اونٹ جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی اس دور میں، اس وقت میں، تو مال غنیمت میں ملے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ کیا ہے، بہتر ہے اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی ایک جن ہدایت پا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی اور اس وقت کا جو رسم تھی وہ کیا تھی کہ پہلے جب جنگ میں جائیں تو کیا کرے، اسلام کی دعوت دے، ان سے صلح کا مطالبہ کرے، اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر جنگ کا اعلان کرے۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے ہے، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا، ایک غزوہ، وہ تمام غزوات میں شامل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایک غزوہ ایسا تھا جس میں ان کو اللہ کے نبی نے لے جانے سے انکار کر دیا، اور وہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے تو چپ ہو کے رہ گئے، پھر سوچا کہ میں دوڑ کے پار کر ان تک پہنچ جاؤں گا، تو اللہ کے نبی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کیوں نہیں لے جائیں، تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان سے بات کہی تھی، اپنا بھائی بنایا تھا اور کہا کہ یہ اس طرح کی منزلت ہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ، جس طرح ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہے اسی طرح تم میرے ساتھ ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا ایک لیسن مل رہا ہے کہ دین کی راہ میں خواہ ہمیں ان ٹیم کے ساتھ چل کر کام کرنا پڑ رہا ہے یا ٹیم کے کسی ایک فرد کو یا ایک گروپ کو گھر پہ رہ کے یا کہیں اور رک کے کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ شرف تو دیا کہ ہم دین کا کچھ کام کر رہے ہیں، خواہ وہ ہمیں وہاں جا کر نہ کرنے مل رہا ہو تو ہم یہاں تو کر رہے ہیں نا۔ کم سے کم کافی سارے لوگ زندگی بھر عبادت نہیں کرتے، زندگی بھر یوں ہی بیٹھے ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ حج پہ عمرہ پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد آنے کے بعد وہ نمازی اور پرہیزی بن جاتے ہیں، اور حج اور عمرہ پہ اکثر لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس کتنی زندگی بچتی۔ تو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے زندگی دی ہے تو یہاں عبادت کر لے، وہاں عبادت میں کرنے کا موقع مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہاں تو عبادت کرے کم سے کم۔ تو اس حدیث سے، یہاں حدیث صرف اتنی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرح ہو، اور ہارون علیہ السلام جو تھے نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے ایک اور لیسن ملا کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ لیسن یہاں پہ مل رہا ہے اس حدیث سے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے 2-3 لیسن ہم لوگوں کو ملے کہ ایک تو اب ٹیم ورک کرنا چاہیے، خواہ وہ آپ ساتھ میں کر رہے ہو یا الگ الگ جگہ پہ ہو کر رہے ہو۔ دوسری عبادت کا کہ آپ ایسے نہ سوچیں کہ ہم جب وہاں چلے جائیں گے تو عبادت کریں گے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات اللہ کی قسم ہے جس نے دانا پھاڑا یعنی فصل اگائی اور مخلوقات پیدا کی، میرے ساتھ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت صرف مومن ہی کرے گا اور مجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ تو یہاں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی سے محبت کون کرے گا؟ مومن، اور بغض کون رکھے گا؟ منافق رکھے گا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ مجھ سے محبت کا مطالبہ قطعاً، مطلب اس طرح محبت کبھی نہ کرنا کہ آپ مجھے
اتنا عظیم الشان بنا دو کہ میرا درجہ مشکل کشا اور حاجت روا والا کر دو، اور مجھ سے کبھی اس طرح کا بغض مت رکھنا کہ آپ مجھے دو گروہ ہیں ان دو گروہ کی طرح، مطلب انہوں نے کہا کہ دو ایسے گروہ ہیں جو ہلاک ہونے والے، ایک تو گالی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں دوسرے لوگوں کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا، اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا، اور ایک بغض کرنے والے حجت باز. تو یہ دو گروہ جو ہے دونوں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ میرے ساتھ اندھا دھند محبت کریں گے، حتیٰ کہ وہ میری افتراط والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام صحابہ اور صحابیات کو برابر کا درجہ دے، نہ کسی کی محبت میں اتنا غلو کر دے کہ ان کو ہی اپنا مشکل کشا بنا لے، اللہ کے نبی سے اوپر کر دے، اور نہ کسی کی بغض رکھے، نہ کسی کی برائی اور ان کو کم سمجھے. سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی تھے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے جب راضی تھے اس وقت میں وفات پائی تھی. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے، جب یہ نازل ہوئی کہ ہم اپنی اولاد لے آئے اور تم اپنی اولاد لے آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو داخل کر کے فرمایا کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور طاہر کر دے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دیکھیے، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل تھے، یہ اہل عیال یعنی ان کے گھر والوں میں شامل تھے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے ان تمام کو نجاست سے پاک کر دیا. اور ان صحیح احادیث سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہمارے سامنے ثابت ہے، اور امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل تھی. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. الحمدللہ آج ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کو جانا، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں یہ فضائل دوبارہ ریپیٹ ہوں گے جنگوں کے ساتھ انشاءاللہ. کچھ فضائل جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہوں گے، لیکن ان کو الگ سے بتانے کا مطلب تھا ان کو ہائی لائٹ کرنا، کیونکہ کافی ساری ایسی حدیثیں اور ایسے فضائل لوگوں نے خود سے گھڑ لیے ہیں جو ضعیف ہے. بہت فضائل ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فضائل اتنے ہیں کہ کسی اور صحابہ کے آپ کو نہیں ملیں گے. چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں اور ان کے جنگوں کا تذکرہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جنگ خندق کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھدوائی تھی، اور اس خندق کے دوسری طرف تمام اہل عرب مل کے ایک یونائٹڈ فورس بنا کے آئے، اور نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادے سے آئے تھے. اور وقت بڑا سخت تھا. اس وقت ایک عبد نامی پہلوان تھا، عبد، ٹھیک ہے، عبد نامی پہلوان تھا، ان کے ساتھ
اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا، وہ ڈر تھا اس سے، وہ اتنا پہلوان اور اس طرح سے تھا. تو وہ اور خندق ایسا ایک گڈھا تھا بڑا کہ اس کو کوئی عام انسان پار نہیں کر سکتا تھا. تو وہ تیز رفتار سے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ پہلوان آتا ہے تیز رفتار میں، اور خندق کو فلانگ کر اور اس کو کراس کر لیتا ہے. اور اب مسلمانوں کی طرف وہ آ گیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے. لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پوچھا کہ کون ہے جو اس سے مقابلہ کرے گا؟ کوئی نہ کھڑا ہوا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں علی تم نہیں کر پاؤ گے، تم بچے ہو، تم نہیں کر پاؤ، ابھی نوجوان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 2 بار پوچھا، پھر یہی ہوا، پھر تیسری بار پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے علی جاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اس کو ایک وار میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کر دیا. اور اتنی ان کے بیچ میں فائٹ تو ہو رہی تھی، اور اس طرح سے وہ لڑ رہے تھے کہ اتنی مٹی اڑی کہ لوگوں کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا، اور بس اللہ اکبر آواز آئی اور وہ جو پہلوان تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بار میں ختم کر دیا. اچھا ایک صحابہ ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے علی اس کے جسم پر جو اتنا آرمون تھا، جو اس کے جسم پر جو اس کی ڈریس تھی لوہے کی جو بھی تھی، وہ تم نے لے کیوں نہیں لی مال غنیمت میں؟ مل جاتی تمہیں، وہ اتنی ہیوی تھی، اچھی تھی وہ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے عورت اس میں نظر آ رہے تھے تو مجھے حیا آئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا. یعنی مال غنیمت کو بھی انہوں نے اس شخص کے لیے چھوڑ دیا جو کہ دشمن ہے، جو کہ وفات پا چکا ہے. اسی طرح بہت سے غزوات میں آپ نے حصہ لیا، اور اللہ پاک کی مہربانی سے جس بھی غزوہ میں آپ جاتے کامیابی حاصل کرتے. 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کی طرف جو ہے پیش قدمی کی، اور غزوہ خیبر پیش آئی. خیبر مدینہ منورہ کے ایک طرف وہ جگہ تھی جہاں تمام یہودی اکٹھے ہو گئے تھے. خیبر کے مقام پر انتہائی مضبوط قلعے بنا لیے گئے. 6 قلعے تھے. ان میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف یہ لوگ پیش قدمی کرتے ہیں، اور یہودی مسلمانوں کی طرف بڑھتا ہے. اور وہ عہد توڑا، انہوں نے کس نے؟ یہودیوں نے اس وقت عہد توڑا تھا. اس وجہ سے جو 6 قلعے تھے مسلمانوں نے ان میں سے 5 کو فتح کر لیا، لیکن ایک قلعہ جس کا نام تھا قموس، قاف سے ہے، ٹھیک ہے، قموس تھا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس پر اتنی بار حملہ کیا، بہت بار حملہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا. تو یہاں پہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی نا، علم دیا تھا اللہ کے نبی نے، کہا تھا کہ میں یہ صبح ایک شخص کو دوں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دوں گا. تو یہ اس وقت کی حدیث تھی. ٹھیک ہے. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں اس علم کو اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پوری رات ہم سب بے چین تھے. یہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا. اور صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ان سے وہی بات ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اور پھر اس پر لعاب لگایا گیا، وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کو علم پکڑا دیا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کب تک جنگ کرتا رہوں؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو تم جو ہے ان سے جنگ کرنا. اور اگر علی یاد رکھو، اگر تم سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے
اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جنگ کی. لیکن ایک بات یہاں اور یاد رکھیے, اس وقت نا جنگ کا وقت ہے, لوگ بھوکے ہیں, اور جو گدھا ہوتا ہے نا ڈنکی, اس کا گوشت حرام نہیں تھا. لیکن جب اسی وقت وہ حکم نازل ہوتا ہے اور لوگ اپنی دیگیں پلٹ دیتے ہیں, ان کا ایمان دیکھیے, ہمارا ایمان کیسا ہے. مجھے پتا ہے, میرے پاس ایک ہی بہت اسپیشل اگزامپل ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ڈیری ملک میں, میگی میں ای کارڈ آتا ہے, اس میں پگ کی چربی یا کچھ ملا آتا ہے, ایسا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں, میرے ہاتھ میں ہے تو ابھی تو میں اس کو کھا لیتی ہوں, اگلی بار سے میں نہ خریدوں گی, میں نہ لاؤں گی, نہ میں کھاؤں گی, یہ حرام ہے. ابھی تو میرے ہاتھ میں تو میں کھا لیتی ہوں, میری فرینڈ دے رہی تو میں کھا لیتی ہوں. نہیں, ان لوگوں کو دیکھیے, ان سے عبرت حاصل کیجیے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے, انہوں نے ان دیگوں کو پلٹ دیا. بھوکے ہیں, جنگ میں جانا ہے, رات بھر سے کچھ کھایا نہیں ہے, لیکن ان دیگوں کو پلٹ دیا. تو ہم بھی ایک عہد کریں کہ حرام چیزوں کو کھانے سے بچے, کیونکہ حرام ہمارے جسم میں اگر جاتا ہے تو اس سے فحش اور بے حیائی ہی ہمارے اندر آتی ہے, اور وہ ہمارے بیہیویئر میں, ہماری بولنے میں, سب میں جھلکتی ہے. پھر وہ اوکے, آگے دیکھتے ہیں. علم لے کے آگے بڑھے. پہلے ان کو دستور کے مطابق اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے ٹھکرا دی. پھر ان کو جزیے کی آفر کی, اور پھر وہ بھی انہوں نے ٹھکرا دی. یعنی کچھ لے دے کے کام ختم کرو, مطلب کہ نہ تم جنگ کرو, نہ خون بہاؤ, اور ہماری آفر مان لو. لیکن وہ بھی منع کر دی, کیونکہ ان کو بہت تکبر تھا کہ وہ اپنے قلعے پر, اپنی طاقت پر, اور یہود کی کارگزاری پر, یعنی وہ بہت بہترین اسلحہ بناتے, یعنی پتھروں سے, لوہے سے, اتنے اچھے اچھے انہوں نے یہ بنا رکھے تھے اپنے ہتھیار. اسلحہ مینس ہتھیار, تو وہ بہت اچھا اسلحہ بنانا جانتے تھے, اور ان کو بہت تکبر تھا اپنے پہلوان پر, اپنے کام پر, اور بڑے ہمدرد تھے. اور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس چند لوگ ہیں, اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا سا ہے, اور وہ بھی اگر ایک شخص کے پاس ڈھال ہے تو اس کے پاس شمشیر نہیں ہے. ایک شخص کے پاس اگر سر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہے تو دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے. اور وہ یہ سب چیزیں جانتے تھے کہ اگر ان کے پاس اسلحہ پورا نہیں ہے تو انہوں نے اپنے تکبر میں جنگ کا اعلان کر دیا, آفر ٹھکرا دی, مانی نہیں. اب جنگ شروع ہوئی, اور وہاں پہ ایک یہ اور چلن تھا کہ پہلے ایک ایک کر کے لڑتے تھے, ایک اس سائڈ سے آئے گا, ایک اس سائڈ سے آئے گا, اور بعد میں عام جنگ ہوتی تھی. تو اس کے اندر ایک مرحب نامی پہلوان تھا جس پر یہودیوں کو بہت ناز تھا. وہ جب آیا ایسا لگتا تھا کوئی ہاتھی جھومتا ہوا آ رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا پاورفل نظر آ رہا ہوگا. ایسے مضبوط اور طاقتور اور بڑے رعب سے آیا, اور اپنی شان میں بڑے بڑے اشعار پڑھے. اور اس کے بعد یہ ایک اور رواج تھا کہ پہلے اشعار پڑھتے تھے اپنی شان میں یا اپنے پہلوان کی شان میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اشعار پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے. بہادر اور حیدر, یعنی شیر, حیدر کہتے ہیں شیر کو, جو ان کی ماں نے ان کا نام رکھا تھا. بہادر ہے, نڈر ہے. تو یہ شعر سننے کے بعد انہوں نے ایسا, جو سامنے والا شخص تھا اس نے ایسا وار کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مطلب دور ہٹ گئے, وہ اس سے بچ گئے. لیکن پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں مرحب کو, جو اس کا لوہے کا جو اس نے کھول سر میں پہنا ہوا تھا, اس کو چیرتا ہوا, اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا, اور اس کے دانتوں سے وہ تلوار جا ٹکرائی. اتنا خطرناک انہوں نے وار کیا, کس سے, اپنی شمشیر ذوالفقار سے.
اب عورتیں کہتی ہے کہ اس کی آواز ہمارے قوم تک آئی، یعنی ان وہ مطلب کومپل جس کو کہتے ہیں نا، ایک کیمپ کو وہ لوگ کومپل کہتے ہیں، تو ان کے اس جگہ پر عورتیں جو جنگ میں شامل ہوتی، جو پانی پلانے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے، وہ جہاں جنگ ہو رہی تھی اس سے پیچھے ان کی کیمپس بنے ہوئے تھے، تو وہاں پہ شامل تھی، تو کہتی ہے کہ اس وار کی آواز ہمارے اس کیمپ تک آئی تھی کہ اتنا زور سے انہوں نے مارا۔ تو اس سے ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا معلوم ہوتا ہے۔ خیبر کا جو دروازہ تھا وہ بہت مضبوط تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اکھاڑ دیا تھا، لیکن جب آگے بڑھے تو اسی دروازے کو ڈھال بنا کے اپنا بچاؤ کیا، جس میں کئی لوگ مل کے یعنی وہ دروازہ اتنا ہیوی اور اتنا اسٹرانگ تھا کہ 10 لوگ بھی اٹھائے تو نہیں اٹھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، اسے اکھاڑ دیا اور اس کو پروٹیکشن بھی بنایا، ڈھال بنایا، اور بہت سارے صحابہ مطلب ان کے پیچھے اس ڈھال کے پیچھے چھپ کر بچ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ بنو قریظہ کی طرف جب آپ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہاتھ میں دیا۔ بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو یہود خیبر کی مدد کے لیے جمع ہو رہے تھے، خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے وہ جمع ہو رہے تھے۔ کون؟ بنو سعد نام کا قبیلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 لوگوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں حاصل کی۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھوایا تھا، وہ صلح نامہ کی شرائط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن ان کے کاتب کون تھے؟ لکھنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی دیا کہ وہ خود شرائط لکھی، خود لکھی انہوں نے یہ شرائط کہ کیا ہوگا جنگ میں، کیا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کا کام کر رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات پر کفار میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ الفاظ رسول اللہ کو مٹا دو، تو آپ نے کہا علی مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا گیا ہے، میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پر اس جو جہاں پہ ان کا نام لکھا تھا اس کو مٹا دیا یا کٹ کر دیا۔ 8 ہجری میں مسلمانوں نے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی رسول ہے، لوگ مان نہیں رہے، لیکن صلح کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اس رسول نام کو بھی مٹا دیا۔ کتنی ہمدردی لوگوں سے، کتنی محبت کی، کاش یہ اللہ پاک ان کو کب ہدایت دے دے، کب یہ مان جائے۔ اور ان سے جنگ کر کے کیا فائدہ؟ ہمارے مسلمان بھی تو زخمی ہوتے ہیں اور وہ بھی تو قتل ہوتا ہے ان کا بھی تو نا۔ اس کے بعد دیکھیے 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ فتح مکہ کا ابھی پروگرام بن ہی رہا تھا کہ ایک صحابی جن کے بال بچے ابھی مکہ میں ہی تھے، ایک صحابی ہے، دیکھیے ان کو فکر ہوئی کہ بال بچے ابھی وہاں ہیں تو میں ان کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اس کے لیے، مکہ والوں کے لیے، اور ایک عورت کے ہاتھوں بھجوایا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے، ایک صحابی نے خط لکھا ہے۔ تو انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1-2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ ایسی ایک عورت ہے، اس سے وہ خط لیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور اس عورت کو پکڑا اور اس سے کہا خط دو، اس نے انکار کر دیا اور اس کو کہا اگر تم ہمیں یہ خط نہیں دیتے تو ہم تمہاری پوری طرح سے تلاشی لے لیں گے۔ تو اس عورت نے
اس خوف سے اس خط کو نکال کے دیا، اور وہ خط کہاں تھا معلوم ہے؟ اس کے بالوں میں پرویا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ اس کے بعد حنین وہ غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی حفاظت کے لیے، اہل بیت کون ہے آپ سمجھ گئے، ان کی حفاظت کے لیے غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اتنے مضبوط بہترین مجاہد جو جنگ میں اپنے ظہر بتاتے ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کر لڑتے ہیں، ان کے لیے یہ شوق ہو گئے تھے، مطلب یہ سن کر کہ اللہ کے نبی ان کو اس اذر سے محروم رکھ رہے ہیں، ان کو اس جنگ میں لے جا نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اوپر سے کچھ منافقین کی باتیں ایسی ہوئی، کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ رہا گیا کہے بنا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی لے جاؤ، اور انہوں نے پیچھا کیا تیز رفتار سے اور قریب آ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا اللہ کے نبی، کیا آپ مجھے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں لے جا رہے؟ تو اللہ کے نبی ان سے کیا کہتے ہیں کہ علی، تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا، واپس جاؤ۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ وہ تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، یعنی بھائیوں والا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث ہے بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب انتقال ہو گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو کیا کیا تھا، غسل دیا اور دفن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دیگر صحابہ تھے لیکن خاص طور پر ان کے بارے میں یہ چیز آتی ہے۔ اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ لیکن یہاں دیکھیے، ان سب تمام تینوں جو خلیفہ تھے اس وقت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا، اور اس مشکل ترین جو مشورے ہوتے، مطلب مشکل ترین جو کام ہوتے، اس میں بھی یہ تینوں خلیفہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، ان سے مشورہ لیتے۔ اور حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 دن بعد، یہ 3 دن تک خلیفہ نہیں بنے تھے کوئی، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد، بار بار اصرار لوگوں نے کیا، وہ انکار کرتے گئے، لیکن آخر انہوں نے مان لیا۔ کس نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے خلافت کا ذمہ اٹھا لیا۔ اور خلافت کا ذمہ جیسے ہی اٹھایا، سب سے پہلا ان کے سامنے سب سے بڑی کیا بولتے ہیں ہم اس کو، ایک جو ان کے سامنے سب سے پہلے کون سا ایشو تھا، کہ سب سے پہلے تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کیس سالو کرنا۔ یہ کیس کیسے سالو ہوگا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ باغی تھے وہ کون تھے، ان کا قتل کرنے والے قاتل کون تھے۔ اور اسی وقت میں جو مسلمان تھے 2 فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی بھی ہے کہ 2 مسلمان گروہ ایسے ہوں گے جو حق پر ہوں گے، لیکن ان میں سے جو زیادہ حق پر ہوگا وہ فتح یاب ہوگا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان جنتی ہیں اور جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہے، اور ان کو بھی مطلب مسلمان بھی ہے اور ان کو بھی بشارت ملی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جب یہ خلیفہ بنے کی میں تو نہیں کروں گا جب تک یہ فوراً ہی اس قصاص کا بدلہ قصاص سے نہ لے، مطلب قتل کا بدلہ قتل سے یہ قصاص نہ لے۔ تو اس وقت یہاں پہ ان کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے، کس کے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس
کو کہتے ہیں جنگ جمال، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور اس جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح پائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آئی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت ہی عزت سے بری کر دیا۔ اور اس کے بعد ان کے بیچ ایک اور جنگ ہوتی ہے، جنگ صفین۔ تو یہ جنگ جب ہوئی نا، تو یہ جنگ کے بعد ان دونوں نے کیا کیا، مطلب اگلی بار جب جنگ کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایک انسان کو اپوائنٹ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو۔ اب کیا ہوا، یہ جن دونوں کو اپوائنٹ کیا ان دونوں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ فرقوں میں بٹا ہوا جو مسلمان کا جو فرقہ بن گیا تھا، دو گروہ بن گئے تھے، یہ کبھی نہیں جڑ پائے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اور اس وقت ایک تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس سالو نہیں ہو رہا، اور آج تک وہ کیس سالو ہوا ہی نہیں ہے، اور دوسرا مسلمان فرقوں میں بٹ گئے۔ خلافت ملتے ہی ابھی عمر ہی کتنی ہے اور ان کے اوپر اتنا بوجھ پڑ گیا۔ اس کے جنگ صفین، اس کے دوران یا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ڈھال یزرک ہو گئی، یعنی چوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے پاس ہے تو کہا یہ تو میری ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ اچھا، اب شروع ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور دارالخلیفہ کو مکہ سے کوفہ میں منتقل ہونا پڑا؟ کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کتنا بڑا کتنا اچھا کام کیا، آپ کو پتا ہے؟ ایک مدینہ کے لوگوں کو، مدینہ کی سرزمین کو پاک رکھنے کے لیے کوفہ نام کی جگہ پر منتقل ہو گئے تاکہ مدینہ میں خون نہ بہے، یہ جگہ ناپاک نہ ہو۔ کوفہ میں منتقل ہو گئے اور اس کے بعد وہیں رہے، اور یہاں پہ لوگوں کو بہت اختلاف بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی قبر کہاں ہے، اور کوفہ میں ہے، وہاں پہ کوفہ میں ایک شہر ہے مزار علی کر کے، تو وہ نہیں، اللہ پاک بہتر جانتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس شہر میں ان کی قبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں بالکل بھی یہ نہیں جانتے کہ ان کی قبر کہاں ہے، مدینہ میں ہے، کوفہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ شیعہ کی سب سے اسپیشل جگہ ہے، شیعہ مسلک کی مزار علی جو، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں یہ بات بتا رہی تھی کہ دو لوگ، جو ایک یہودی تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈھال یزرک ہو گئی تھی، چوری ہو گئی تھی، تو کیا کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے فیصلے ہیں ان کے، کن کے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ دور کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلافت کا دور۔ یہاں پہ یہ والی بات خلافت، ان کی خلافت کے دور پہ چل رہی ہے۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے غلام قمبر سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کی جو گواہی ہے وہ تو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ کے غلام کی گواہی آپ کے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ تو کہا اور کوئی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو پھر اس شخص کے، یہودی کے حق میں کیا ہوا؟ فیصلہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات دیکھیے، اس فیصلے سے وہ ناراض نہیں تھے، وہ ناراض ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معلوم ہے، یہودی کو آپ نے اس کے نام سے بلایا اور مجھے کہا ابو الحسن، کیا یہ ہر چیز جو سوال کیے تھے انہوں نے کہا ابو الحسن یہ تمہاری ہے؟ ابو الحسن کیا ثبوت ہے؟ اس طرح سے تو کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، مجھے محبت بھرے انداز سے بلایا اور اس یہودی کو اس کے نام سے بلایا، یا تو اس کو بھی اس کی کنیت سے بلاتے۔ تو ان کا فیصلہ دیکھیے خود کے حق میں، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں وہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں
کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اور یہ تو صرف نام کی بات تھی، محبت سے بات کرنے کی بات تھی نا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہودی باہر نکلتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ واقعی آپ کی ہے یہ، اور میں تو سارا عرصہ اس لیے چپ رہا کہ آپ لوگوں کی عدالت میں کتنا عدل ہوتا ہے ذرا یہ دیکھ لوں۔ تو جب لوگوں پر یہ اس طرح کا عدل قائم کریں گے تو زمین اور آسمان ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے، یہ یہودی کہہ رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور مسلمان ہوا آپ، اور اس نے آپ کو وہ آپ کی جو ڈھال تھی وہ واپس کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں، یہ تم مسلمان ہونے کا تحفہ سمجھو میری طرف سے، اور اسے رکھ لو۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے ان کے غلام کے ساتھ، کمبر جو ان کا غلام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کمبر دونوں بازار جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک ڈریس لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، دو کپڑے لاتے ہیں، ایک کم قیمت کا اور ایک زیادہ قیمت کا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ کر جو زیادہ قیمت والا کپڑا رہتا ہے وہ اپنے غلام کو دے دیتے ہیں، اور خود وہ کم قیمت والا۔ تو کمبر کہتا ہے کہ آپ خلیفہ ہے، آپ کو یہ پہننا چاہیے۔ کہتے نہیں، تم نوجوان ہو، تمہارے اوپر یہ جچتا ہے، اور میں تو اب بوڑھا ہونے لگا ہوں، میرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ یعنی سادگی پسند تھے اور اپنے غلام کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ شدید سردی کا وقت تھا لیکن اپنی چھوٹی سی چادر میں اپنا گزارا کرتے تھے، مسافروں کی مدد کرتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے میں ان کی مدد کرتے۔ خلیفہ ہیں دیکھیے، لیکن یہ کام کریں۔ بازار والوں کو آخرت کی آیت سنا سنا کر اس چیز کا خوف دلاتے تھے، آخرت کا تذکرہ کر کر کے کہ آخرت میں یہ ہونا ہے، آخرت میں یہ ہونا ہے، تم کم مت تولو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ اس طرح سے ان کو آگاہ کرتے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ان کو یہ کہتے۔ ایک دن ایک کنیز رو رہی تھی، میرے مالک نے کھجور لانے بھیجا، تو وہ رو رہی تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میرے مالک نے مجھے کھجور لانے کو بھیجا، تو دکاندار نے گھٹیا کھجور مجھے دے دی، لیکن جب میں مالک کے پاس گئی تو وہ ناراض ہوئے اور کہا جاؤ بدلا کر لے کر آؤ۔ تو جب میں اب آ رہی ہوں تو یہ مجھے بدل کر نہیں دے رہا ہے، اور وہ میں گھر جاؤں گی تو مجھے مارے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دکاندار کے پاس گئے اور اس سے کہتے ہیں کہ اس کو بدل کر دے دو ورنہ اس کا مالک مارے گا اس کو۔ تو وہ شخص کیا کرتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیتا ہے زور سے، اور وہ نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو، یہ خلیفہ ہے، خلیفہ آ کے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ کہا میں تمہیں تب معاف کروں گا جب تم اس کی کھجوریں بدل کر دے دو گے اور آگے سے اس طرح کی حرکت نہیں کرو گے خراب۔ دھکا دینے پر ناراض نہیں تھے اور معافی مانگ رہا ہے، تو اس کو کیا کہا، خود کے لیے کچھ نہیں بلکہ اس بچی کے لیے کہ اس کو بدل کر دے دو، اس کا مالک اسے مارے گا۔ ایک بار ایک شخص نے تھوک دیا تھا، یعنی یہ والی بات ہے کہ دو لوگوں کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک شخص کی لڑائی ہو رہی تھی، کس لیے، مسلمان اور کافر دونوں کے درمیان، یعنی سمجھیے آپ۔ تو اس نے کیا کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غلبہ پا لیا اور اس کے اوپر آ گئے، تو اس نے کیا کیا، آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ پر غلبہ پا لیا تھا، آپ کے ہاتھ میں جو تھا، جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا، خنجر یا تلوار جو بھی تھی ان کی، آپ مجھے مار سکتے تھے۔ کہا نہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ تم نے مجھ پر تھوکا، اس وجہ سے میں نے اپنا غصہ تم پر اتارا ہے، بلکہ میں پہلے اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پہ انصاف دیکھیے کہ ان کو کتنا خوف تھا کہ کہیں یہ بات نہ آ جائے لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے میری خاطر، یعنی اللہ کی خاطر نہیں ہو کے میرے اوپر تھوکنے کی وجہ سے غصے میں آ کے میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، کچھ نہیں تھا گھر میں، پتلا سا کپڑا پہنتے، سردیوں میں ایک چادر اوڑھ لیتے، لیکن دیکھیے سالانہ 40,000 روپے جو بھی وہ تجارت کرتے نا، جو بھی کام کرتے، آپ نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ جیسے ہی ان کو
جنگوں سے فرصت ملتی نا تو وہ کام کر لیا کرتے, کسی کا پانی نکال کے دیتے, کبھی زمین کھود دیتے, بہت چھوٹے چھوٹے کام کر کے, اور وہ تجارت کرتے ہیں نا. تو سالانہ 40,000 روپے زکوٰۃ نکالتے, بلکہ ان کے گھر میں خود کے لیے انہوں نے کچھ بھی سہولیات نہیں رکھ رکھی تھی. ٹھیک ہے, غزوات میں جو مال غنیمت سے ان کو حاصل ہوتا وہ بھی دے دیتے لوگوں کو. ان کی ایک زمین تھی اس میں سے بھی انہوں نے حصہ دے دیا, بلکہ ان کے جو بھائی تھے نا انہوں وہ زمین مانگنے آئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو پھر انہوں نے ان کو زمین نہیں دی, کیونکہ کہا وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 منٹ کچھ ہی دیر باقی ہے. اچھا جی, تو وہ زمین مانگنے آئے تھے, انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں دی, کہا کہ ٹھیک ہے میں معاویہ سے مانگ لوں گا, تو کہا ٹھیک ہے معاویہ کے پاس چلے جاؤ, لیکن مال غنیمت سے یا پھر بیت المال سے اپنے بھائی تک کو کچھ نہ دیا, اور اس کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھے, لیکن پھر بھی نہ دیا, اور بہت سادگی سے زندگی کو جیتے. بیت المال کی ایسی حفاظت کرتے کہ سب کچھ تقسیم کر دیتے. ایک مرتبہ بیت المال میں ایک روٹی بچ گئی تھی, اس روٹی کے 7 حصے کیے, پورا ڈالا, اور جس جس کا حصہ آیا ان کو دے دیا. بیت المال کی زمین پر جھاڑو لگائی اور 2 نفل پڑھ کے دعا کی, اور کہا کہ یہ زمین گواہی دے گی کہ میں نے امانت سے ایک ایک درہم کو ادا کر دیا. یہاں پہ کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو؟ ایک تو امانت میں خیانت نہیں کی, ہمیں بھی یہ چیز اپنے عمل میں لانی ہے. دوسری, جو بیت المال کا حصہ ہے اس کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا, بلکہ ایک روٹی تک اس دن بچ گئی تھی تو اس کے 7 حصے کر کے قرہ ڈالا اور لوگوں میں بانٹ دی. تو یہ سب چیزیں ہمیں بھی انشاءاللہ, یہ پڑھنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم عمل میں لائیں, اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ 3rd پارٹ میں لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا رب تو ہم سب کی مغفرت فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا رب ہم سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دے, اور ہمیں نیکی اور بھلائی کرنے والوں میں شامل کر لے. یا رب تو ہمیں نبی کے ساتھیوں, صحابہ صحابیات کی سی سیرت, ان کے جیسا ذوق اور ایمان عطا کر. یا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں, جو کچھ سن رہے ہیں, اس کو عمل میں بھی لائیں اور اس کو اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے استعمال کریں. یا رب تو ہمیں حسن سلوک کرنے والا بنا دے. یا رب یہاں آنا سب کا قبول فرما, یہاں سب کا سننا قبول فرما. یا رب تو ہم سب کی مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.